الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. جزاکم اللہ. وضرب اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مثلا ایک مثال، قریۃ ایک ایسی بستی کی، کانت آمنۃ وہ تھی بڑی امن والی، مطمئنہ اور بڑے ہی اطمینان میں تھی، یاتیہا رزقها رغدا آتا تھا ان کا رزق ان کے لیے رغدا بڑی آسانی سے، من کل مکان ہر طرف سے، فکفرت بس انہوں نے کفر کیا، ناشکری کی، بانعم اللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، فاذاقہ اللہ بس چکھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو لباس الجوعی بھوک کا لباس، والخوف اور خوف، بما کانوا یصنعون بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر ذکر فرمایا، اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مثال ذکر فرماتے ہیں کہ جو مثال خاص مکہ والوں کے لیے تھی اور بالعموم تمام مسلمان اس میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان فرماتے ہیں کہ جو بڑی امن والی تھی، اطمینان کے ساتھ ان کے پاس ان کا رزق آتا تھا ہر طرف سے۔ تو تمام مفسرین نے اس بستی کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ہے مکہ معظمہ۔ مکہ معظمہ کی بستی وہ تھی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے امن والا شہر قرار فرمایا، اور ساری کائنات کا رزق اللہ تعالی نے ان کی طرف سمیٹ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں اور سورہ ابراہیم علیہ السلام میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مکہ معظمہ کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور جو اس کے رہنے والے ہیں ان کو ثمرات میں سے پھل عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، اس سے پچھلی آیات ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے مکہ کی بستی کو امن والا شہر بنایا، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک ایسا شہر بنایا کہ لوگ لوٹ لوٹ کر اس کی طرف آتے ہیں، اور لوگوں کے دل میں اس شہر کے لیے محبت اور چاہت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا فرمائی۔ وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس شہر کو ایسی عظمت اور شان عطا فرمائی کہ اہل ایمان جیسے بھی ہوں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی محبت پیدا وَأَمْنَا اور امن والا بنایا. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں 4 پارہ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک پہلا گھر جو حرمت والا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ببکہ وہ مکہ معظمہ تھا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ اور تمام کائنات کے لوگوں کے لیے وہ ہدایت والا تھا کہ مکہ معظمہ اللہ تعالیٰ نے ایک گھر اور ایک سمت مسلمانوں کی مقرر فرمائی کہ لوگوں آپ کا قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، جس کی سمت رک کر کے نماز پڑھتے ہو وہ قبلہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فرقوں میں مت بٹو خود بھی ایک ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ امن والی جگہ ہے اور چاروں طرف سے رزق آتا تھا. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مکے کے باسی تھے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ولادت سے قبل جو قریشی تھے ہاشمی تھے کہ جو دور دراز کے آنے والے حاجیوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے. چاروں طرف سے کوئی بھی قافلہ جاتا لوگ لوٹ لیتے، ڈاکو اسے پکڑ لیتے، لیکن جب انہیں پتا چلتا یہ قریشی ہے، یہ ہاشمی ہے، یہ بیت اللہ کا احترام کرنے والے، تفاسیر میں آتا ہے کوئی بھی ڈاکو اور رہزن ان کے قافلے کو لوٹا نہ کرتا. اگر کوئی جھوٹ سے بھی کہہ دیتا، جو ڈاکو لوٹنے کے لیے آتے ہیں ان سے کہتا ہم قریشی ہیں، وہ ڈاکو پیچھے ہٹ جاتے. اللہ نے بڑی عظمت اور بڑی شان عطا فرمائی. پھر ہوا کیا؟ یہ ایسے عام ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں عزت دے کر کے، مال دے کر کے، ثمرات دے کر کے، دولت دے کر کے، بیٹے دے کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر بھی فرمایا سورہ عنکبوت آخری رکوع میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں مکے والوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے بیت اللہ کو ان کے لیے حرمت والا بنایا. ان کے ارد گرد لوگوں کی حالت ایسے تھی کوئی بھی قافلہ سلامتی سے گزر نہیں سکتا تھا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. کائنات کی سب سے بڑی نعمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ احسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جتلایا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی جانوں میں سے ایک نبی کو پیدا فرمایا جو ان کے اوپر آیات کو تلاوت کرتا ہے، قرآن اور حدیث کی انہیں تعلیم دیتا ہے. اس سے پہلے لوگ سری گمراہی میں تھے. تو کتنا بڑا احسان. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. انہوں نے اس نعمت کی ناشکری کی، نبی کی گستاخی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، شیب ابی طالب میں 3 سال کے لیے بند کر دیا، پیارے پیغمبر کے ساتھ جو کلمہ پڑھنے والے ان کو پریشان کیا، یہاں تک کہ میرے نبی کو مجبور ہو کر کے ہجرت کرنا پڑی. اللہ کے نبی نے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے فرمایا اے بیت اللہ میرا جی نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑوں لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ. اللہ فرماتے جب انہوں نے اس طرح کیا پھر ہوا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. اللہ تعالیٰ نے بھوک کا لباس انہیں پہنایا. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے جب پیارے پیغمبر کی گستاخی کی اللہ کے نبی مدینے میں چلے گئے پھر ان کے اوپر قحط سالی آئی اور 7 سال مسلسل قحط سالی رہی. یہاں تک اتنے مجبور ہو گئے کہ مردار کھانے لگے اور مردار کا چمڑا اسے پکا کر کھانے لگے.
درختوں کے پتے کھانے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے پھر ہم نے اس طرح انہیں ذلیل و خوار کیا بما کانوا یصنعون، اس وجہ سے جو وہ میرے نبی کے ساتھ کرتے. سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. اے میرے نبی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا. تو آج بھی جو لوگ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب مسلط فرماتے ہیں. اور وہ عذاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دلوں سے نیکی کی چاہت، نیکی کی محبت، توبہ اور استغفار کا جذبہ چھین لیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں امن عطا فرمائے، اپنے فضل سے مالا مال فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کفران نعمت سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنائے. آمین ثم آمین. تو نماز جو تھی وہ ہم نے سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھا تھا. آج ہم سجدے کی دعا اور 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے. سجدے میں جاتے وقت کہیں گے اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. 3 مرتبہ پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، الاعلی بہت بلند و بالا ہے. میرا رب پاک بھی ہے، بلند و بالا بھی ہے. 2 سجدوں کے درمیان 2 دعائیں ہیں جو پیارے پیغمبر پڑھا کرتے تھے. پہلی دعا رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 مرتبہ کہ اے میرے پالنے والے مجھے بخش دے، اے میرے پالنے والے مجھے بخش دے. دوسری دعا اللہم اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پر رحم نازل فرما، وجبرنی میرے نقصانات پورے فرما، ورفعنی مجھے رفعت اور بلندی اور عزت عطا فرما، وہدنی مجھے ہدایت کاملہ عطا فرما، وعافنی مجھے صحت اور عافیت اور تندرستی عطا فرما، ورزقنی اور مجھے رزق حلال عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.